الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آج کل دور بڑا کلیمٹیز کا، پرابلمز کا، ڈیفیکلٹیز کا ہے. بیماریاں الگ چل رہی ہیں، وائرس الگ چل رہے ہیں، پرابلمز الگ چل رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی رہے، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ رہیں، تو درود پاک ایک ایسا فارمولہ ہے کہ اگر ہم گھر سے نکلیں درود پڑھتے ہوئے، کام پہ جا رہے ہیں درود پڑھتے رہیں، واپسی میں آئیں تو درود پڑھتے رہیں، فضول باتوں سے اگر اپنے آپ کو بچائیں تو انشاءاللہ آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں رہیں گے. اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی تو پرابلمز بھی دور ہو جائیں گی. اللہ مجھے بھی درود پاک کثرت سے پڑھنے والا بنائے. درود علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کرم نوازی کی انتہا دیکھو. قرآن سنا رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ جب توبہ سچی کرتا ہے نا کوئی بندہ، اللہ فرماتا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. خدا کی قسم یہ آیت کا ترجمہ سنو. اللہ فرماتا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی صرف گناہ معاف نہیں فرمائے گا، اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اونلی دیر آر ٹو کنڈیشنز کہ توبہ کر لے اور اب اچھے کام کرے، اب برے کاموں کی طرف نہ جائے. سنو قیامت کا دن ہوگا. نبی پاک ایک حدیث صحابہ کو سنا رہے ہیں کہ گناہگار شخص، اللہ کی رحمت کی باتیں چل رہی تھی. رحمت کا اشرا ہے نا، میں چاہتا ہوں آج رحمت الہی کی ہی باتیں کریں تاکہ اللہ سے محبت میں اضافہ ہو، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں کاش گھر کر جائے. پیارے آقا صحابہ کو ایک واقعہ سنا رہے ہیں. فرماتے ہیں حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. اللہ فرمائے گا تو نے یہ گناہ کیے ہیں، اپنے گناہ بتا کون کون سے گناہ کیے ہیں. وہ بندہ ڈرتے 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 اپنے صغیرہ گناہ بتائے گا، اپنے چھوٹے گناہ بتائے گا. وہ ڈر رہا ہوگا. اللہ فرمائے گا جا تیرے جتنے گناہ ہیں میں نے اتنے گناہوں کے بدلے تجھے اتنی نیکیاں دے دی ہیں، اتنی رحمت ہوگی اللہ کی. اب وہ بندہ کہے گا یا اللہ میرے تو بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، وہ تو میں نے بتائے نہیں ہیں. یعنی اب اللہ کی رحمت پر ایسا مچل جائے گا کہ کہے گا مولا بڑے گناہ تو بتائے نہیں، یہ بھی گناہ ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا یہ حدیث بیان کر کے اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں ظاہر ہو گئی کہ جب اللہ کرم فرماتا ہے تو گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ارے اللہ کی کس کس رحمت کی بات کروں، اللہ کی کس کس کرم نوازی کی بات کروں. جب بندہ ایک بار سچی توبہ کرے وہ کیسے بخش دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ. بارش نہیں ہو رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70,000 لوگوں کو لے کر ایک میدان میں چلے گئے اور اب دعا کی جا رہی ہے کہ بارش ہو جائے. بڑی دیر ہو گئی بارش نہ ہوئی. موسیٰ کلیم اللہ ہیں. اللہ سے عرض کی مولا بارش کیوں نہیں ہو رہی؟ ارشاد ہوا ہے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے. اے موسیٰ جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش سے نہیں ہونا، اس کو نکالو اس مجمع سے. حضرت موسیٰ نے کہا اتنا بڑا مجمع میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. کہا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، اس مجمع سے نکل جا. اچھا وہ بندہ ریئلائز تو کر گیا کہ لگتا تو میں ہی ہوں، ہو سکتا کوئی اور بھی ہو. وہ کھڑا ہو جائے. اس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی نہیں کھڑا ہوا. اب پتہ اس بندے نے کیا کیا؟ کمال کیا. اس بندے نے اللہ سے بیٹھے بیٹھے عرض کی، کھڑا نہیں ہوا. کہا یا اللہ میں جانتا ہوں وہ بندہ تو میں ہی ہوں، مجرم تو میں ہی ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. مگر میرے مالک اگر آج میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ گناہ گار ہوں. اے اللہ سچی توبہ کرتا ہوں، اب تجھے ناراض نہیں کروں گا. کریم معاف کر دے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے. سنو کیا ہوا. تھوڑی دیر ہوئی بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو. حضرت موسیٰ نے کہا مولا بندہ تو کوئی نہیں نکلا. یا اللہ کھڑا تو کوئی نہیں ہوا، یہ بارش کیسے ہو گئی؟ ارشاد ہوتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، اس بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے. اب سنو حضرت موسیٰ کہتے ہیں مولا اب تو بتا دے وہ بندہ کون ہے، اب تو تیرا دوست بن گیا نا، اب تو میری ملاقات کرا دے. کیا شاندار جواب ملتا ہے.
اللہ فرماتا ہے موسیٰ جب میرا دشمن تھا تب میں نے اس کے عیب چھپائے، اب تو میرا دوست ہو گیا، تجھے کیسے بتاؤں وہ کون تھا؟ یہ ہے میرا رب، ہمارے عیب چھپاتا ہے، ہم پر رحمتیں برساتا ہے۔ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں۔ ماں باپ کو بھی اگر ہماری کوئی بڑی خطا پل جائے تو لوگ گھر سے نکال دیتے ہیں۔ ایک گناہ میرے ماں پیو ویکھن مینو عمری منہ نہ لاویں، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے وہ پھر بھی پردے پاوے۔ کتنے گناہ ہیں ہم جانتے ہیں اور رب جانتا ہے، مگر اللہ نے عزت دی ہے، اللہ ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے۔ لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ہمارے عیب کتنے ہیں۔ جو کریم دنیا میں عیب چھپا رہا ہے نا، اس کی رحمت سے امید ہے کہ وہ آخرت میں بھی عیب چھپائے گا۔ مگر دوستی تو کر لو نا اس سے، ناراض تو نہ کرو نا اسے۔ کیسا اچھا توبہ کے لیے نا کوئی بہت بڑی آپ کو گیدرنگ کی ضرورت نہیں ہے، بڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ اے منٹ، ایک سچا کنیکشن ریکوائرڈ ہے، اور وہ کنیکشن جس دن ہو گیا وہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک بار حضرت عمر فاروق کا دور ہے، ایک بندہ آپ کے سامنے آیا، ہاتھ میں اس کے شراب کی بوتل ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسے ریڈ ہینڈ دیکھ لیا، فرمایا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، کیا ہے؟ کہتا ہے حضور میرے پاس سرکہ ہے، حالانکہ شراب کی بوتل تھی۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ۔ اب ذرا تھوڑا سا سینیریو سمجھیے گا، دو بندے آمنے سامنے کھڑے ہو، کتنی دیر لگے گی؟ کتنی سیکنڈز کی بات ہے نا، ود ان اے سیکنڈز اس بندے نے اللہ سے عرض کی مولا آج بچا لے، عمر کے سامنے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں وعدہ کرتا ہوں اب شراب نہیں پیوں گا۔ بس اس نے اس دل کی کیفیت سے پکارا اللہ کو، اور اب جب وہ بوتل اٹھا کر ڈرتے ڈرتے حضرت عمر کے ہاتھ میں دیتا ہے، وہ بوتل سرکہ بن چکی ہے۔ یہ ہے میرے مالک، یہ ہے وہ کریم جس سے میں محبت کی بات کر رہا، اتنا رحمت والا ہے کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو رحمت الہی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ایک موقع پر ایک عورت کا بچہ بچھڑ گیا، تھوڑی دیر بعد وہ بچہ مل گیا، بچہ دوڑتا ہوا آیا، ماں دوڑتی ہوئی گئی، بچے کو اٹھایا۔ ٹرائی ٹو امیجن کیا لو، کتنا اس وقت جو ہے وہ پیار ماں کو آتا ہے جب بچہ بہت دیر بعد ملتا ہے، ماں اسے چوم رہی ہے۔ نبی پاک نے کہا دیکھو جتنا اس ماں اپنے بچے سے محبت کر رہی ہے، کیا یہ ماں اس بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا حضور پاسبل ہی نہیں ہے، اس وقت تو اس کی محبت عروج پر ہے۔ آقا فرماتے ہیں اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، جو اتنا مہربان ہو ہم اس کی بات نہ مانیں، ہم اس کی نافرمانی کریں، ہم اس کے غضب کو دعوت دیں، یہ کیسی احسان فراموشی ہے۔ ایک اور حدیث سنیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہوا کرتی ہے۔ واٹ از دا میننگ آف حدیث قدسی؟ آج یہ بھی سمجھ لو، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ فرمان تو نبی پاک کا ہو، آقا فرمائے، مگر آقا اللہ کا فرمان سنائے کہ رب یہ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو جب بھی مجھ سے امید لگا کر دعا مانگے گا تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو مجھ سے معافی مانگے تو میں تجھے بخش دوں گا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس زمین پر گناہ لے کر آئے اور پھر مجھ سے اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو میں زمین بھر مغفرت لے کر تیرے پاس آؤں۔ یعنی کیسے ہی گناہ کیوں نہ ہو، اللہ جب رحمت فرماتا ہے تو وہ سب معاف فرما دیتا ہے۔ تو آج میں نے اور آپ نے اپنے رب سے محبت کا یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اظہار کرنا ہے۔ دیکھیں جس سے محبت ہونا اس کی ناراضی والے کام نہیں کیے جاتے، محبوب کو ناراض نہیں کیا جاتا جب وہ اتنا مہربان۔ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اگر اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں تو اگر میری آنکھیں حرام دیکھتی تو میری آنکھیں چلی جاتی، اگر میری آنکھیں میرے کان حرام سنتے تو کان چلے جاتے، مگر اللہ یہ کان واپس نہیں لے رہا، یہ آنکھیں واپس نہیں لے رہا، وہ ہماری ہم پر رحمتیں جاری رکھے ہوئے ہے، تو پھر ہمیں اس کی بھی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک قرآن پاک کی آیت سن لیجئے۔ اب یہاں جب اللہ کی ہم رحمت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اب شیطان کیا کرتا ہے کہ یار پھر تو اللہ بڑا رحیم ہے، جو کرنا ہے کرو، اب تو نمازیں نہیں بھی پڑھیں گے، روزے نہیں بھی رکھیں گے، حرام کھاتے رہو، حرام پیتے رہو،
اللہ تو بڑا کریم ہے، معاف فرما دے گا، یہاں ہم مار کھا جاتے ہیں۔